اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، کیونکہ انسان کی زندگی کی زیادہ تر آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے ہیں۔ آپ اپنے گناہوں کا اور میں اپنے گناہوں کا اگر احتساب کریں تو ہمیں سب سے زیادہ گناہ زبان کے ملیں گے، کیونکہ یہ جھوٹ بھی بولتی ہے، غیبت بھی کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا، جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ، تم ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی غلط استعمال پر سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نعمت بری نہیں ہوتی، صرف اس کا استعمال برا ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک قیامت والے دن اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، چاہے اس کی جتنی مرضی عبادات ہیں، جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ اس زبان کو اگر اچھے کاموں میں استعمال کیا جائے تو اللہ کے قرب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت کا انسان حقدار ہوتا ہے، لوگوں میں عزت پاتا ہے، لوگ اس کو اپنے قریب کرتے ہیں اور لوگ اچھی زبان والوں کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں۔ اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر بے اختیار دعائیں کرتے ہیں۔ اور اگر اسی زبان کا مس یوز کیا جائے تو اللہ ناراض، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض اور لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ مجبوراً ساتھ ہوتے ہیں وہ کوفت اور بیزاریت کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور جب وہ شخص مرتا ہے تو لوگوں کی زبان سے بے اختیار نکلتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے گیا، اور پھر مرنے کے بعد کوئی اس کو یاد نہیں کرتا۔ اس سے آپ زبان کی اہمیت اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ چیز جس کا درست استعمال اللہ کی رحمت کو متوجہ کروا دے اور جنت میں داخل کروا دے تو وہ چیز کتنی امپورٹنس رکھتی ہوگی۔ مختصر یہ ہے کہ جتنے سننے والے ہیں خدا را زبان کی حفاظت کا شعور بیدار کریں، ورنہ یہی زبان آپ کے عمرے، حج، بچیوں کی شادیاں کروانا، صدقے کرنا، زکوٰۃیں نکالنا سب پر پانی پھیر کر جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگر ایمان سلامت رہا تو جنت ہوگی، ورنہ اللہ نہ کرے کہ اگر ایمان بھی ضائع ہو گیا، کیونکہ تیز زبان والے جو ہوتے ہیں وہ زبان کی حفاظت کا شعور نہیں رکھتے ہیں، وہ زبان سے کفر الفاظ نکالتے ہیں، کیونکہ جب زبان بے قابو ہوتی ہے تو تکبر اور غرور عروج پہ ہوتا ہے۔ آج کی خوبصورت بات، زبان سے اتنا بولو جتنا کان سے سن سکو۔